ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان المعظم کی 26ویں تاریخ ہے۔ پیر کے دن تراویح کے امکانات ہیں، اگر پیر کے دن چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ پیر کے دن تراویح کی عبادت کا اہتمام کیا جائے گا، ورنہ منگل کے دن تراویح پڑھنا تو ایک طے شدہ امر ہے، اس لیے کہ شعبان کی 30 تاریخ مکمل ہو جانے کے بعد چاند کا انتظار بھی نہیں کیا جاتا۔ انگریزی تاریخوں میں 30 پر ایک تاریخ بھی آتی ہے، اسلامی کیلنڈر میں 29 یا 30، 31 کا یہاں کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے خیال ہوا کہ رمضان اور روزے سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جاویں۔ آپ حضرات دعاؤں کا اہتمام کریں، جیسا کہ اس سے پہلے بار بار کہا جاتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کی طرح امسال بھی رمضان کی اجتماعی عبادتوں سے اللہ محروم نہ فرمائے۔ اطلاعات کے مطابق کہ کورونا کی بیماری پھیل رہی ہے، اس سے احتیاط بھی ضروری ہے، اور پھر دعاؤں کا سلسلہ، صدقات کا اہتمام، اس کے علاوہ جو کر سکتے ہیں ہمارے بس میں ہے وہ سب ہم کو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو
لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے. لوح محفوظ وہاں ہے عرش کے پاس. وہاں سے پورے کا پورا قرآن مجید ایک مرتبہ آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے. پھر وہاں سے حسب ضرورت دنیا میں نازل ہوتا رہا. اس آیت کریمہ میں جس کا ذکر ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہونے کا ذکر ہے. رمضان المبارک کی فضیلت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. تو کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہوگا کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ رمضان نہیں ہے. ہم رمضان رمضان کہتے ہیں اس لیے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے. یہ اصل میں لفظ ہے رمضان. میم پر بھی زبر، را پر بھی زبر، میم پر بھی زبر. رمضان رمضان کہتے ہیں شدید گرمی کو. کہتے ہیں کہ جس سال روزے فرض ہوئے اس سال رمضان گرمی میں آیا تھا، اس لیے اس مہینے کا نام ہی رمضان پڑ گیا. واللہ تعالی عالم. بعض لوگوں نے دوسری وجہ بھی بیان کی ہے. بعض کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے آتے ہیں جلا دینے کے. ایک چیز کو جلا کر راکھ کر دیا. جھلسا دینے کے. اس کو آگ لگا دو یہ جھلس کر رہ جائے گا. اس لیے کہ اس مہینے میں اتنی متنوع عبادتیں ہیں. روزہ ہے عظیم الشان پاورفل عبادت ہے. تراویح ہے، طویل لمبی نماز ہے جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اور عموماً لوگ ذکر و اذکار میں تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں. اتنی عبادتوں کی توفیق ہوتی ہے کہ اس مہینے میں گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے. گناہوں کی جو فیل ہے اس کو جھلسا دیا جاتا ہے. دنیا کا یہ دستور ہے کہ عدالت میں جب مقدمہ پہنچتا ہے، کیس ہو گیا، ایف آئی آر درج ہو گیا، اس کے بعد مقدمہ لڑنے کے بعد، کیس لڑنے کے بعد انسان باعزت بری ہو گیا. بری ہونے کے بعد بھی اس کی فائل محفوظ رکھا جاتا ہے. اس کی فائل کو جلایا نہیں جاتا. لیکن اللہ کا دستور یہ ہے انص اللہ الحفظہ ومعالمہ وجواریہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں، ان کرامن کاتبین کے حافظے سے ان گناہوں کو بھلا دیا جاتا ہے. کرم کی انتہا ہے، اللہ کی مغفرت کی انتہا ہے. معافی کر دیتے تو یہ کیا کم نعمت تھی، عنایت تھی اللہ کی. ٹھیک ہے، معاف بھی کرتے ہیں، فرشتوں کے حافظے سے اس کو بھلا بھی دیتے ہیں. اور جن اعضاء نے گناہ کیا ہے ان اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں. کہیں ان اعضاء کو دیکھ دیکھ کر اسے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. کتنا خیال ہے اللہ کو بندے کی شرمندگی کا، اس کی عزت و آبرو کا کتنا خیال ہے. کہتے ہیں زمین کے جس حصے پر گناہ کیا تھا زمین کو بھلا دیتے ہیں. زمین بھول جاتی ہے گناہ. اب جب بھول گئی تو قیامت میں گواہی کیا دے گی؟ جب زمین بھول گئی اب گواہی کیا دے گی؟ ورنہ قرآن پاک میں ہے زمین گواہی دے گی اور کہے گی کہ اس نے میرے اوپر فلاں فلاں وقت فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا. ہاتھ گواہی دیں گے، آنکھ، زبان، پیر، ہر چیز گواہی دے گی. انص اللہ الحفظہ. کہ رمضان کے یہ معنی بعضوں نے لکھے ہیں، جب کچھ بھی ہو.
اب میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، بہت جلدی مختصر طریق پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب صرف ان لوگوں سے ہے جن کو اللہ نے ایمان کی بیش بہا دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، کافروں سے بھی خطاب ہے قرآن میں، پوری انسانیت سے بھی خطاب ہے اور متعدد جگہ ہے، لیکن یہاں خطاب کافروں سے نہیں ہے، ان لوگوں سے ہے جن کے دلوں میں ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے کہ آگے روزے کا ذکر ہے، قرآن کریم میں روزے کا ذکر ہے اور بعض مسائل کا ذکر بھی ہے۔ کافر کو فروعات کا مکلف نہیں بنایا گیا، کافر کو تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی ایمان لا، جنت میں داخل ہوگا، ایمان لا جہنم سے بچ جائے گا، کافر کو یہ کہا جائے گا۔ لیکن مسلمان کو یہ کہا جائے گا جب تو نے ایمان قبول کیا ہے تو تجھے نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج بھی کرنا پڑے گا۔ اس کا مکلف ایمان والا ہے، اس لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور اشارہ یہ دیا کہ روزے کا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے ایمان کا۔ ایمان کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں۔ ایمان میں اگر نقص ہے، کمی ہے، تو پھر کوئی عبادت اس کی قبول نہیں کی جائے گی، ساری عبادتیں اکارت جائیں گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ قرآن کریم نے کہا کافروں سے خطاب کرتے ہوئے تم جو کچھ نیک اعمال کرو گے ان کا بدلہ ہم تمہیں دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں۔ ایمان ہی نہیں تو آخرت میں کیا ملے گا؟ رہا تم نے جو اچھے اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ ہم تم کو دنیا میں دے دیں گے، صحت کی شکل میں دے دیں گے، حکومت کی شکل میں دے دیں گے، دولت کی شکل میں دے دیں گے، اولاد کی شکل میں دے دیں گے، جائیداد کی شکل میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی عجیب و غریب، بے مثال، بے نظیر دولت اللہ نے ہم کو جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اس کا استحضار رہنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، کتبہ، کہتے ہیں کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، مشورہ لینا نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا، بہت غور سے سنیے اس نقطے کو، ہمارا جو پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے وہ ہماری جسمانی ضرورتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور روح کی ضرورتوں سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہے۔ روح کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کے بغیر روح کا کام نہیں چل سکتا۔ جیسے ہوا ہے، کیا ہوا کے بغیر کام چلے گا؟ آدھا گھنٹہ سانس رک جاتی ہے، آدمی ختم۔ کھانے کے بغیر آدمی رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر آدمی رہ سکتا ہے، ہوا کے بغیر کتنے دن رہے گا؟ سانس پھول جاتی ہے، سانس بند ہو جاتی ہے، ختم۔ تو روح کی کیا کیا ضرورتیں ہیں جس کے بغیر انسان کا کام نہیں چلتا، وہ ہمارے پیدا کرنے والے کو معلوم ہے۔ اسی لیے خطاب اس طرح کیا جا رہا ہے اے ایمان والو، تم پر الصیام، روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا کر دیا گیا ہے؟ روزوں کو۔ اچھا، فرض نہ ہوتے تو میرے خیال کو ہم میں سے ایک آدمی بھی روزہ نہ رکھتا، الا ماشاء اللہ۔ 100 میں 90% لوگ اگر روزہ فرض نہ ہوتا تو نہ رکھتے۔ جیسے شب برات کا
شب برات کے دوسرے دن کا روزہ میرے معلومات کے مطابق امت کا 10% طبقہ ایسا ہوگا جس نے اس روزے کا اہتمام کیا ہوگا. کیوں؟ فرض نہیں ہے. نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں، رکھو تو بہت اچھا، نہ رکھو تو کوئی گرفت نہیں، پکڑ نہیں، سزا نہیں. لیکن رمضان کے روزوں کو فرض کیا. اس کی مثال ایسی ہے، سمجھو اسے. دیکھو ایک دوا ہے. کیا ہے؟ دوا. اس دوا کا پلانا بچے کو بہت ضروری ہے. ایک دوا ہے، اس دوا کا پلانا بچے کی صحت کے لیے، بچے کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن بچہ پینا نہیں چاہتا. دوا کا پلانا ضروری ہے، دوائی پلائے بغیر نہیں چلے گا کام. لیکن بچہ پینا نہیں چاہتا. پینا اس لیے نہیں چاہتا کہ اسے نفع نقصان کا شعور نہیں ہے، اس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کا فیصلہ کر سکے. اس لیے ماں زبردستی ہاتھ پکڑ کر کے، ماں باپ بہنیں ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی دوائی پلاتے ہیں. زبردستی دوائی پلائی جاتی ہے تب بھی بچے کو نفع ہوتا ہے. اس طرح اللہ فرض، جن عبادتوں کو اللہ نے فرض کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غایت درجہ شفقت ہے کہ دوا پلانا ضروری ہے. اور یہ نادان بندے، ان کو نفع نقصان کا شعور نہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ روزہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے. روزے کی عبادت ان کے لیے، ان کے روحانی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے. یہ ربانی نظام ہے، یہ تربیت کا آسمانی نظام ہے. 5 وقت کی نماز ہے، یہ تربیت کا ربانی نظام ہے، یہ تربیت کا خداوندی نظام ہے، آسمانی ٹائم ٹیبل ہے، نظام ہے. کتبہ، زبردستی دوائی پلانی پڑے گی، پلا دیا. کتبہ، یہ شفقت ہے نا. الصیام کیا فرض کیا؟ کہتے الصیام کو ہم نے تم پر فرض کیا ہے. دیکھو الصیام الصوم دونوں کے ایک ہی معنی ہیں. اس کے معنی آتے ہیں روزے کے. اصل میں لغت میں اس کے معنی آتے ہیں رک جانا. کیا کرنا؟ رک جانا. کسی بھی کام سے رک جانے کو عربی زبان میں کہتے ہیں الصیام الصوم. لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں الصوم 3 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کو عربی زبان میں الصیام کہتے ہیں. یہ دیکھو، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تہجد کا وقت جہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طلوع فجر. طلوع آفتاب نہیں، طلوع آفتاب تو سورج جب نکلتا ہے، سن رائز، اس کا نام ہے طلوع آفتاب. طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر. تہجد کا ختم ہوا، فجر کی اذان کا وقت شروع ہو گیا. طلوع فجر سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک 3 چیزوں سے رک جانا. یہ کھانے سے رک جانا، چاہے وہ چیز غذا کے طور پر کھائی جاتی ہو یا دوا کے طور پر کھائی جاتی ہو. 2 قسم کی چیزیں ہیں. بعض چیزیں دوا کے طور پر کھائی جاتی ہے، بعض چیزیں جو غذا کے طور پر کھائی جاتی ہیں. وہ چیز چاہے غذا کے طور پر کھائی جاتی ہو، وہ چیز چاہے دوا کے طور پر کھائی جاتی ہو، اس سے رک جانا. دوسرا، کوئی چیز پینا نہیں، چاہے دوا کے طور پر پی جاتی ہو، لکوڈ، کوئی بھی لکوڈ دوا کے طور پر پی جانے والی ہو یا غذا کے طور پر، پینا نہیں. کھانا نہیں، پینا نہیں، 2 ہو گئے. تیسرا، بیوی سے ملاقات نہیں کرنا. ملاقات کا مطلب اب سمجھتے ہیں، بہت کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ملاقات کا مطلب مسافہ نہیں، ملاقات کا مطلب ہم بستری. ملاقات کر سکتے ہیں، بازو سو سکتے ہیں، وہ تفصیلات ہیں پھر عرض کروں گا. بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے. ان 3 چیزوں سے رک جانے کا نام عربی زبان میں روزہ ہے.
یہ روزے کے فرائض ہیں. یہ 3 چیزوں کا اگر کسی نے روزے میں اہتمام کر لیا تو اس کا روزہ ہو گیا. اگرچہ کہ اس کا روزہ مکمل نہیں ہوا وہ الگ بات ہے. مکمل ہونے کے لیے اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھو ایک بات سمجھو, تم پر روزہ مکمل کیا گیا ہے, یعنی مکمل روزہ. اگر کوئی آدمی کسی سے کہے بھائی ایک بچے کو بلاؤ, ایک بچے کو بلاؤ, کچھ کام لینا ہے, تو جا کر کس بچے کو بلا کر لاؤ گے؟ اندھا, لولا, لنگڑا, پاہج, پاگل, بہرا, گونگا, ایسے بچے کو بلا کر لاؤ گے؟ جب بھی انسان کہا جاتا ہے تو کامل انسان مراد ہوتا ہے, ادھورا انسان نہیں کہ جس کی آنکھیں نہیں, کان نہیں, ادھورا انسان مراد نہیں ہوتا. تو اللہ نے روزہ فرض کیا تو کامل روزہ فرض کیا ہے. ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تو پورے طرح روزہ رکھنے کی کوشش کرو. پوری طرح روزہ رکھنے کی کوشش کرو. روزہ فرض ہے, جس طرح نماز فرض ہے روزہ بھی فرض ہے. جس طرح نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے, روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. روزہ نہ رکھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ روزہ فرض ہے. اللہ نے ہم پر اس کو فرض کیا ہے. کتب علیکم الصیام, حدیث پاک میں ہے. اسے سمجھنے کے لیے 2 باتیں سمجھو. سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا, روزہ رکھ کر بھی جھوٹ جاری ہے. روزہ دیکھو, نماز آدمی کتنی دیر پڑھتا ہے؟ نماز آدمی 10 منٹ پڑھتا ہے. اگر کوئی لمبی نماز پڑھانے والا امام ہو تو 15 منٹ نماز پڑھتا ہے. روزہ تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کتنی لمبی عبادت ہے, کتنا لمبا پیریڈ ہے. اتنی دیر آدمی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. نظر نہیں آتی عبادت, لیکن ہے عبادت میں. اور ایسی عبادت ہے اگر جب تک آدمی نہ کہے کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اتنی مخلصانہ عبادت ہے یہ. ادھر عبادت بھی جاری ہے اور ادھر جھوٹ بھی جاری ہے. ادھر ٹی وی بھی جاری ہے, وی سی آر بھی جاری ہے, انٹرنیٹ بھی جاری ہے. ایسی ویسی نہ دیکھنے کی چیزیں آدمی دیکھ رہا ہے. اس کو حضور نے فرمایا روزہ تو ہو جائے گا, لیکن ایسے روزے کا مطالبہ نہیں ہے. ایسا ہو گیا جیسے ایک آدمی لنگڑا, لولا, اندھا, پاہج, پاگل انسان کو بلا کر لے آیا. استاد نے کہا ایک بچے کو بلا کر لاؤ, کچھ کام لینا ہے اس سے. اور جا کر کے ایک بچے نے ایسے بچے کو بلا کر لایا جو پیر سے لنگڑا بھی ہے, اس کے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے, آنکھ بھی نہیں, بہرا ہے, بول نہیں سکتا, گونگا ہے, اور دماغ کا ایک اسکرو لوز ہے. اسے کوئی انسان کہے گا؟ یہ روزہ تو ایسا لنگڑا لولا روزہ ہو جائے گا. ملہ میں جب اللہ کے لیے حلال, دیکھو کھانا حلال ہے, پینا حلال ہے, بیوی سے ہم بستری حلال ہی کیا ہے, اس پر ثواب دیا جائے گا. اس لیے کہ بیوی کو چھوڑ کر اگر حرام جگہ اپنی ضرورت کو پوری کرے گا تو گناہ ہوگا, اجر بھی دیا جائے گا. یہ 3 چیزیں حلال تھی, روزے کے مدت میں حرام ہیں. جو چیزیں حلال تھی ان کو حرام کر دیا گیا. جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں وہ بدرجہ اولا حرام ہے. جیسے جھوٹ ہے, پہلے سے حرام ہے, روزے میں اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. غیبت ہے, حرام ہے, روزے میں اس کی برائی اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اس کے کھانا پینا چھڑانا ہمارا مقصود نہیں تھا, مقصد متقی بنانا تھا. مقصد فوت ہو گیا, ختم. اب بھوکا رہ کر کوئی فائدہ نہیں. روزہ ہو جائے گا, ذمہ سے اتر جائے گا روزہ. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے, اسے خود پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے. جلدی جلدی رکوع, جلدی جلدی سجدہ,
بھاگ رہا ہے دکان کی طرف، نہ سجدہ ٹھیک ہے، نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ اس کا قیام ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک نہیں۔ حضور نے فرمایا جب نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو بددعا دیتے ہوئے جاتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے اللہ اسی طرح تجھے برباد کر دے، جا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو، نہیں، ٹوٹی پوٹی نماز پڑھتے رہو، اللہ اسی کو قبول فرما لیں گے، تو کبھی نہ کبھی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کوشش کرتے رہو، بے فکر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک اچھی نماز پڑھنی نہیں آئے گی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں، ٹوٹی پوٹی پڑھتے پڑھتے ہی اچھی نماز پڑھنی آتی ہے۔ آدمی جب لکھنا شروع کرتا ہے پہلے دن کاتب نہیں بن جاتا، لکھتے لکھتے 2 سال میں اسے لکھنا آتا ہے، پڑھتے پڑھتے اسے پڑھنا آتا ہے۔ لیکن اشارہ دیا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر گناہوں سے نہیں بچتا، تو پھر روزہ رکھوانے کا جو مقصد تھا، روزہ اس لیے نہیں رکھوایا کہ اللہ کے خزانے خالی ہو چکے ہیں، اسٹاک ختم ہو چکا ہے، اس لیے 1 مہینہ جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے تاکہ روزی کے مسئلے پر قابو پایا جائے، نہ، ایسا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرور کائنات حضرت جگہ نہیں بول حدیث پاک میں ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جس آدمی نے جھوٹ نہ چھوڑا، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، غیبت تو محبوب مشغلہ ہے خاص طور سے عورتوں کا، اس کی برائی، اس کی برائی، ادھر کیا گدر لگا دی، ادھر کیا گدر لگا دی، 2 آدمیوں میں لڑا دیا، ساس بہو میں لڑا دیا، 2 خاندان تباہ کر دیے، یہی کام ہے۔ صبح سے شام تک روزہ رکھ کر اور کاروباری بیٹھ کر کے رمضان المبارک میں جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ بھی ان کو یاد رہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اب آدمی زبان بند کیسے رکھے؟ 2 قصے سنو۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ سب سے بڑا جھوٹ کون بولے گا، سب سے بڑا جھوٹ کون بولے گا؟ ہر آدمی نے ایک ایک جھوٹ بولا، جھوٹ کا تذکرہ کیا۔ اس میں ایک آدمی اخیر میں آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہوں۔ بولو۔ کہ میں نے کہا عجیب و غریب بات دیکھی ہے آج، کہ میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ 10 کی 10 خاموش بیٹھی ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کے کہا کہ بے پہلا انعام اسے دے، اس نے سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے۔ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 عورتیں ایک جگہ جمع ہو اور خاموش ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ سوئی کا ناکا، سوئی میں تاگا پروتے ہیں، کتنی بڑی جگہ ہوتی ہے، کتنا بڑا روزن ہوتا ہے، اس میں سے ہاتھی کا گزرنا صحیح ہے۔ اگر آپ یہ سنو کہ سوئی کے ناکے میں سے ہاتھی گزر گیا ہے تو سچ ماننے کے چانسز ہیں، لیکن اگر تم یہ سنو کہ 10 عورتیں ایک جگہ اکٹھا تھی اور خاموش بیٹھی تھی، یہ ناممکن بات ہے۔ ایک اور قصہ سنو۔ ایک عورت گئی، عامل کے پاس گئی۔ اب عاملوں کے پاس جانے کا بڑا سلسلہ ہے، دعا ہی نہیں کرتے، صدقہ بھی نہیں کرتے، تدبیر نہیں کرتے، بس ہر چیز کے لیے تعویذ، بچہ نہیں ہوا تعویذ، اور وہ بھی بڑے رستم ہیں، تدبیر نہیں بتاتے، دعا نہیں بتاتے،
اس کا جو حل قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ نہیں بتاتے. ہر چیز کے لیے ایک تعویذ. نیند نہیں آتی تعویذ, نیند زیادہ آتی ہے اس کے لیے تعویذ, بھوک نہیں لگتی تعویذ, بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تعویذ, ہر چیز کے لیے ایک تعویذ. یہ تعویذ پہلی تعویذ نے کام نہیں کیا, دوسری تعویذ حضرت 2 تعویذیں پہلے دے چکے ہیں, ان 2 تعویذوں سے بھی کام نہیں بنا, تیسری تعویذ تعویذوں پر تعویذ. تو یہ ایک لڑکی عامل کے پاس گئی اور کہا کہ میرے شوہر سے روزانہ جھگڑا ہو جاتا ہے, بہت کوشش کرتی ہوں جھگڑا نہ ہو, میرے شوہر سے روزانہ جھگڑا ہو جاتا ہے, ساس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, میں کچھ نہ کچھ بول دیتی ہوں. تو عامل نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کا علاج کرتے ہیں. کیا علاج کیا اس کا؟ اس کا علاج یہ کیا, تعویذ لکھ کر کے باندھ کر کے اس نے کہا کہ دیکھو یہ تعویذ اس وقت کام کرے گی جب یہ تعویذ کو لے کر 2 دانتوں کے درمیان پکڑ لو. کیا کر لو؟ تعویذ کو 2 دانتوں کے درمیان پکڑ لو اور کبھی نہیں نکالنا, جب سونے کا وقت آئے تب نکالنا. 8 دن کے بعد آ کر کے اس نے کہا کہ سارے جھگڑے ختم. جب کوئی چیز منہ میں ہوگی تو بات کیسے کرے گی, جب بات نہیں ہوگی تو جھگڑے نہیں, سارا سلسلہ ختم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تعویذ دی ہے. یہ دیا کہ تمہیں اگر کھجلی ہے, باتیں کرنے کی کھجلی, غیبت کی کھجلی ہے, جھوٹ بولنے کی عادت ہے, تو اب کیا کرے گا؟ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو کثرت سے. اللہم انا نسألک الجنۃ, اے اللہ ہم تجھ سے جنت کی بھیک مانگتے ہیں, مانگو. ونعوذ بک من النار, اے اللہ ہم تجھ سے اللہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. یہ تعویذ ہے, زبان بند رکھنے کا تعویذ دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کریں گے سارا رمضان اچھا گزرے گا. اگر کچھ نہیں پڑھنا ہے تمہیں, 5 وقت کی نماز, روزہ, رات کی تراویح, بس. اگر کچھ پڑھنا ہے, کچھ بولنے کو جی چاہتا ہے, بلا ضرورت بولنے کو جی چاہتا ہے, تو تم یہ کرو. اس لیے کہ جو ایک مدت کی عادت ہے وہ جلدی نہیں چھوٹتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب بیٹھ ہوئے, توبہ کی حضرت کے ہاتھ پر, توبہ کی, حضرت نے توبہ کرا دی. ان کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ چوری بھی کرتے تھے, چوری کرتے تھے. کر حضرت کے ہاتھ پر چوری سے توبہ تو کر لی, لیکن جو عادت برسوں کی ہے وہ 2 دن میں کیسے چھوٹے؟ اس لیے رات میں تہجد کے وقت میں اٹھ کر ادھر کے چپل ادھر, ادھر کے چپل ادھر. صبح نمازی اٹھتے, خانخواہ کے جو مقیم تھے لوگ اٹھ کر دیکھتے کہ یہ ایک چپل وہاں ہے, ادھر کا ایک چپل ادھر ہے, ادھر کا ایک چپل ادھر ہے. بہت دن ایسا ہوتا رہا. ایک دن حضرت نے نگراں مقرر کیا کہ بھئی دیکھو کوئی آدمی باہر سے تو نہیں آتا, خانخواہ کا گیٹ تو بند رہتا ہے. صبح میں حضرت کو یہ رپورٹ دی گئی کہ حضرت کوئی باہر سے نہیں آتا, یہ جو فلاں کمرے میں تمہارا مرید ہے یہ اس کی حرکت ہے. حضرت نے صبح بلا کر کے پوچھا بھائی تم کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ کہ حضرت بات صحیح ہے, یہ میری حرکتیں ہیں, لیکن برسوں کا چور ہوں, چوری سے تو توبہ کر لی, اب کم سے کم ادھر کے چپل ادھر, ادھر کے چپل ادھر. اس لیے جو لوگ ایک عرصے سے جھوٹ بول رہے ہیں, ایک عرصے سے غیبت کرتے ہیں, روزہ رکھنے سے یکا جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ پر ہاتھ دیا گویا مشن ہے, مشین ہے, ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو, اولیاء اللہ بنانے کی مشین ہے, چکی پیسنی پڑتی ہے چکی. لوگ کیا کرتے ہیں, بڑے جو پیر ہیں, دنیا کے سب سے بڑے پیر کون ہیں مشہور, ان سے بیعت ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کرنا نہ پڑے, ہاتھ دیتے ہی بس 7 آسمان طے ہو جائے, عرش تک پہنچ جائے. نہیں, کتنے بڑے پیر کے پاس جاؤ گے تب بھی چکی پیس کر ہی ملے گا. اللہ کا دستور ہے, اللہ کا قانون ہے. تو یہ گناہ اس رمضان میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں, وہ غیبت کا گناہ ہے. اللہ اکبر.
غیبت سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، خاص طور سے عورتوں کو۔ بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اب تک تم نے کسی کی غیبت کر لی ہے اور اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے تو معافی مانگو، اگر اسے معلوم نہیں ہوا تو اس کے لیے استغفار کرو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، اگر کسی آدمی کے سامنے غیبت کی جائے اور وہ آدمی اس سے غیبت کرنے سے روکنے پر قادر تھا، قدرت تھی اسے، اس کے باوجود نہیں روکتا، تو اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کی شرح محدثین لکھتے ہیں اللہ سے دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیں گے۔ ایک آدمی کی عزت کو اچھالا جا رہا تھا اور یہ خاموش ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، کتنا مزہ آ رہا تھا، کسی کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، کسی کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، عزت کو اچھالا جا رہا ہے، اس کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ مزے لے رہا ہے۔ کیا روکنا ہے؟ اس طرح روکنا ہے، یا تو اٹھ کر چلے جانا ہے، یعنی تو یہ کہنا کہ بھئی وہ اچھا آدمی ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا، جو آدمی غیبت کرنے والے کی غیبت کو روک دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں اس کی مدد کریں گے، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کی غائبانہ مدد کی ہے، اس کی عزت سے کھیلنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک اور قصہ سناتا ہوں میں تم کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، دیکھا ایک آدمی کو گھوڑے پر سوار ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کو اچھا نہیں لگا کہ گھوڑے پر سوار ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، یہ دل میں آیا، زبان پر بھی نہیں آیا، دل میں آیا۔ تو خیر بات آئی گئی، جب واپس آئے تو آ کر کے سو گئے، گھر میں سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں، جس آدمی کو گھوڑے پر دیکھا تھا اس آدمی کا کچا گوشت ہے جو طبق میں رکھا ہوا ہے اور چادر سے ڈھکا ہوا ہے، لایا گیا اور چادر اٹھایا گیا تو وہ جو رات کو وہ جو گھڑ سوار تھا، گھوڑے پر سوار تھا، اس کا کچا گوشت ہے، اور حضرت جنید بغدادی سے کہا جا رہا کھاؤ، وہ کہا یہ تو حرام ہے، کہا یہ حرام تو وہ بھی حرام، اگر وہ حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے۔ کیسی تنبیہ ہوتی ہے بزرگوں کی۔ خیر فوراً گھبرا کے اٹھے، اللہ سے معافی مانگی اور دوڑے گھوڑے والے کے پاس اور کہا کہ بھائی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، وہ بھی بڑا پہنچا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ وہ بھی بڑا پہنچا ہوا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، او ہو خواب دیکھ کر کے معافی مانگنے آئے ہو؟ کیا کہا جنید بغدادی کو؟ او ہو خواب دیکھ کر کے معافی مانگنے آئے ہو؟ اب عقل آئی ہے؟ تو پتہ چلا کہ دل بھی غیبت کرتا ہے، دل سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ بعد میں اس گھوڑے پر سوار ہونے والے نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، کھڑا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، گھوڑے پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہوں۔ آپ سمجھے؟ اسی لیے بلا تحقیق کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ معاملہ بہت ہوتا ہے، رمضان میں سفیر آتے ہیں، لوگ کیا کیا رائے قائم کرتے ہیں وہ ان کو ہی علم ہے، دینا ہو دو، نہ دینا ہو تم اچھے رائے رکھو، حسن ظن رکھو مسلمانوں سے، اپنے گھر چلے جاؤ، کسی کو برا بھلا نہ کہو، دینے والوں کو دو، تم بھی دو، اگر تم نہیں دینا چاہتے خاموشی سے چلے جاؤ۔ یہ بھی ایک قسم کی اچھائی ہے۔ بات وہاں سے چلی تھی کہ روزہ فرض کیا گیا، روزے کو فرض کر کے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہماری روح کی ضرورت کو بتلایا ہے کہ روزہ تمہاری روح کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تمہارا کام کسی قیمت پر نہیں چلنا ہے۔ یہ خلاصہ حدیث پاک میں ہے، سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8۔ جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے، اس میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے، ان کا یہ اعزاز ہوگا۔ یہ ایک دروازہ صرف اس لیے ہے کہ اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اعلان ہوگا کون ہے میری امت کے روزہ دار، آ جاؤ۔
جو روزہ دار نہیں ہوگا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. لا يدخلہ الا الصائمون. حدیث میں ہے سرور کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمایا روزہ صرف میرے لیے ہے. جیسے کہ دیکھو ہر عبادت کی ایک ظاہری شکل ہے, روزے کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے. جب تک آدمی نہیں بتائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روزہ دار ہے. اور بند کمرہ ہے اور جو ہے روح افزا رکھا ہوا ہے فریج میں ٹھنڈا ٹھنڈا, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن ہمت ہے کہ کوئی کسی آدمی کا ہاتھ بڑھ جائے. خیال تو آتا ہے, خیال آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا آدمی کا. کس نے روکا؟ بند کمرے میں روزہ توڑنے سے کس نے روکا؟ کتنی دن میں کتنی مرتبہ آدمی واش روم جاتا ہے, پانی پی سکتا ہے آدمی چھپ کر, گھر والوں سے اپنے باپ سے چھپ کر روزہ رکھ سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود کس نے روکا بند کمرے میں روزہ توڑنے سے؟ اللہ کے خوف نے روکا. روزہ توڑنے کے سارے اسباب جمع ہیں, لیکن اللہ کے خوف نے اس کو روزہ توڑنے سے روکا. اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی, روزہ صرف میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, اس کا بدلہ صرف اور صرف میں دوں گا, وانا میں ہی دوں گا. اور جب اللہ بدلہ دے گا تو اپنی شان شان بدلہ دے گا. جب اللہ بدلہ دے گا اپنی شان شان اللہ بدلہ دے گا. بعضوں نے ایک اور روایت نقل کی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, لیکن محدثین نے اسے نہیں لیا. لیکن ہے ایک روایت ہے ایسی کہ کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں خود مل جاتا ہوں. ایک روایت یہ بھی ہے, لیکن یہ روایت دوسرے درجے کی ہے, اسے اکثر محدثین نے نہیں لیا. سب سے بڑی فضیلت ایک اور بتاتا ہوں میں آپ کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا عرش کے اٹھانے والے فرشتے عرش کے اٹھانے والے ہیں. یومئذ ثمانیہ, 8 فرشتے, پتہ نہیں اب کتنے. کہتے ہیں جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں اللہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو. کیا کرو؟ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو. میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے دعاؤں پر آمین کہو. اب تمہارا یہی کام ہے, جو دعا کرو گے آمین کو, جو دعا کی جائے گی آمین کو. اب تمہارا پورا مہینہ بھر یہی کام ہے. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے دین مانگو, دنیا مانگو, پورے شہر کے لیے, ریاست کے لیے, ملک کے لیے, پوری دنیا کے لیے دعا کرو. پوری دنیا پر ہر جگہ کسی نہ کسی قسم کے حالات ہیں, اب وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میں بہت مختصر گزر رہا ہوں. جبریل تشریف لائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لائے. جبریل بھی حاضر ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں. جبریل کو حضور دیکھ رہے ہیں, حضور کو جبریل دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کے حضور نے کہا آمین, دوسری پر قدم رکھ کے کہا آمین, تیسری پر قدم رکھ کے حضور نے کہا آمین. صحابہ نے پوچھا حضور خلاف معمول آج ہم نے آپ کا ایک عجیب معمول دیکھا, کیا ماجرا ہے, حقیقت کیا ہے اس معمول کی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے کہا جبریل حاضر تھے اور جبریل نے بددعا دی اس آدمی کو کہ جس مجلس میں میرا نام آیا اور درود نہ پڑے وہ آدمی ہلاک ہو, برباد ہو. اسے مجھ سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے کہ میرا نام آتا ہو خاموش بیٹھا ہے. اسی لیے جمہور علماء کی رائے یہ ہے جس مجلس میں حضور کا نام آئے کم سے کم ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھنا واجب ہے, ورنہ وہ بدترین بخیل ہے. یہ دوسرا موضوع ہے. تیسرے پر قدم رکھا, فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور خدمت کر کے جنت
کو نہ پایا ہو ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، جبکہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لینا اتنا آسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی نے اپنے والدین کی طرف ایک نظر محبت کی دیکھا، حدیث پاک میں اللہ سے ایک مقبول حج کا اجر دیتے ہیں۔ اتنا آسان ہے ان کو راضی کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اس کے باوجود وہ ان کی خدمت نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں یہاں تک حضور نے فرمایا ہر گناہ کی سزا دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے، لیکن جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا، ستایا، ان کی خدمت نہیں کی اور ان کی دعائیں نہ لی، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، چوپٹ دروازے کھلے ہوئے بارش کی طرح اللہ کی مغفرت برس رہی ہے، اس کے باوجود مغفرت کے اسباب تلاش نہیں کرتا، آدمی دنیا میں منہمک ہے، قریب نہیں آتا، کہتے ہیں کہ ایسا آدمی ہلاک ہو، تباہ ہو۔ یہ مختصر باتیں تھی جو میں نے آیت کی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، بڑی ترتیب سے، اور بھی حدیثیں ہیں اور بھی جو ہے آیت کی تشریح باقی ہے، انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، لیکن جلدی ایک حدیث پاک ہے اسے میں سنا کے بعد ختم کروں گا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں شعبان کو، اب 29ویں شعبان ہماری آئے گی پیر کو، پیر کے دن تراویح کے امکانات ہیں، منگل کے دن تو چاند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، منگل کے دن تو یقیناً تراویح ہے، لیکن پیر کے دن بھی امکانات ہیں۔ اس کے لیے سن لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں شعبان کو ایک خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے، بہت بڑا مہینہ۔ بڑا مہینے کا مطلب ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے ہر مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، اس مہینے کے 360 دن ہوں گے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں، بڑا یعنی برکتوں کے اعتبار سے بڑا، عظمتوں کے اعتبار سے بڑا، بزرگی کے اعتبار سے بڑا مہینہ آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ اور اس میں ایک رات آئے گی شب قدر، جس میں ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا حضور نے کہ اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے رمضان کے، اور اس کے تراویح کو حضور فرماتے میں نے سنت قرار دیا ہے۔ اور فرمایا اس میں جو آدمی ایک فرض عبادت ادا کرے گا 70 فرض عبادت ادا کرنے کا اجر ملے گا، اور جو آدمی ایک نفل عبادت ادا کرے گا فرض عبادت کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، کوئی تم سے الجھے تو کہو بھائی میرا روزہ ہے، اگر سامنے والے کو کہنے کی طاقت نہیں ہے اپنے آپ سے خطاب کر کے کہو کہ بھائی تیرا روزہ ہے، دل میں کہو تیرا روزہ ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے کا موقع ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا غمخواری کا مہینہ ہے، تلاش کرو کن کن کی کون ضرورت مند ہیں، سروے کرو، اس میں ایمان والے کی روزی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہو گیا، بات ہو گئی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کو افطار کراؤ، ایک روزہ دار کو افطار کراؤ گے، پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں، روزہ دار کو افطار کراؤ گے۔ فرمایا کہ تم کو تمہارے روزے کا بھی اجر ملے گا، ایک روزے کا ایکسٹرا اجر ملے گا، اور جس کو تم روزہ افطار کرائے ہو اس کو اس کے روزے کے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس کو اس کے روزے کا اجر ملے گا، لیکن افطار کرانے والے کو 2 روزے کے برابر اجر ملے گا، یہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، دعا کرو۔ اور فرمایا جن کا نوکر ہے، خادم ہے، اس کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ اور فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھو، استغفار کی کثرت رکھو، جنت کو مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اور فرمایا جو آدمی، حضور نے فرمایا روزہ دار کو صرف پانی پلائے گا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ مختصر باتیں ہیں، اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔